بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی اپنا کام اس آیت سے کرواتے ہیں۔ کسی بھی وقت کچھ بھی چاہیے، یہ ایک آیت 21 بار پڑھ لیں۔ یہ ایک آیت مشکلات سے نجات ملے گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، دولت کی بارش ہوگی۔ محترم ناظرین، کسی بھی چیز کا وہ محتاج ہو، اس آیت کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر مسئلہ حل کر دیں گے، ہر ضرورت اس کی پوری فرمائیں گے، ہر حاجت اس کی پوری ہو جائے گی، ہر مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ اگر رزق کی ضرورت ہوگی تو رزق عطا فرمائیں گے، گھر کی ضرورت ہوگی تو گھر دیں گے، دولت کی ضرورت ہوگی تو دولت دیں گے، رشتے کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو رشتہ اچھا عطا فرمائیں گے۔ کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا اس کا کوئی مسئلہ ہوا، اس آیت سے اس کا حل ہوگا۔ ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ میں ایک ایسی قرآن کی آیت جانتا ہوں جو مجھے 1000 دینار دے گا، اس کو وہ آیت بتاؤں گا۔ تو بہت سارے مسافر تھے، انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ مجذوب آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، اس کی بات پہ کسی نے یقین کیا اور کسی نے نہ کیا۔ آخر ایک تاجر اس میں کشتی میں سوار تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو 1000 دینار دیتا ہوں اور آپ مجھے وہ آیت بتائیں۔ اس بوڑھے اللہ والے نے اور 1000 دینار اشرفیوں کی تھیلی اس سے لے کے تو سمندر کے اندر پھینک دی اور کہا کہ ادھر آؤ، میرے قریب آؤ۔ اس کے کان میں اس نے بتایا کہ تم قرآن پاک کی یہ آیت پڑھو۔ بس وہ بیٹھ گیا کشتی میں، کشتی اپنے سفر پہ رواں دواں رہی۔ رات کا وقت ہوا تو سمندر کے اندر ایک طوفان اٹھا۔ اس طوفان کے اندر مسافروں کی چیخیں نکل گئی، وہ بہت پریشان ہو گئے۔ طوفان بڑھتے بڑھتے اس نے کشتی کو توڑ دیا اور کشتی تباہ ہو گئی۔ وہ اللہ کا ولی بھی تخت میں سوار ہوا جو کشتی کی لکڑی کے تختے ہوتے ہیں، اور وہ سوار ہوا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مسافر بیچارے ڈوبنے لگے۔ اس نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی جو اس کو بتائی گئی تھی۔ جب اس تاجر نے اس آیت کو پڑھا تو اللہ رب العزت نے اس کے بالکل قریب ایک تختہ اس کو دیا۔ اسی کشتی کا ٹوٹا ہوا تختہ اس کے قریب گیا اور بیچارہ کشتی کے تختے پہ سوار ہوا اور اس نے ہاتھ پاؤں ہلانے شروع کر دیے۔ آخر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کی برکت سے اس کے لیے ایک بہت بڑی مچھلی بھیجی جو اس تختے کو اپنے اوپر اٹھا کے اور اس کو سمندر میں سفر کرواتی رہی، اور آخر ایک جزیرے کے کنارے پہ اس نے تختے کو ایسے پھینکا اور وہ بندہ سمندر سے باہر جزیرے پہ آ گیا۔ وہ بھوکا تھا، قریب ہی اللہ رب العزت نے اس کے کھانے کا بندوبست بھی فرما دیا۔ جب صبح ہوئی اس نے دیکھا کہ باغ ہے اور کچھ پھل وغیرہ لگے ہوئے ہیں جنگلی، اور اس جزیرے کے اندر اس نے وہ پھل وغیرہ کھائے اور اسی جزیرے کے اندر اس نے دیکھا اور چاروں طرف دیکھ کے آگے چلنا شروع ہو گیا۔ اس نے ایک وہاں پہ بہت خوبصورت عالی شان ایک محل نظر آیا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ سمندر کے اندر جزیرہ ہے، جزیرے کے اندر یہ عالی شان محل کہاں سے آیا؟ وہ محل کے دروازے پہ پہنچا، اس میں داخل ہوا۔ جب داخل ہوا تو اندر دیکھا کہ بہت خوبصورت ایک نوجوان لڑکی ہے، انسانی شکل میں۔ اس نے بہت عمدہ لباس پہنا ہوا ہے۔ اس نے اس کو پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس طرح پریشان حال مصیبت کا مارا ہوں، ایک تاجر ہوں، اور اسی طرح ہماری کشتی وہ رات کو سمندر طوفان کے اندر تباہ ہو گئی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے ذریعے سے جزیرے کے کنارے پہ پہنچایا اور میں یہاں پہ اب پہنچا اور یہاں پہ اندر داخل ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ تم بڑے بدقسمت ہو کہ تم یہاں پہنچ گئے ہو۔ یہ جو محل تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ایک بہت بڑے جن کا گھر ہے، اور وہ جنات کا سردار ہے، اور یہ اس کا گھر ہے، اور مجھے اس نے قید کیا ہوا ہے۔ میں فلاں ملک کے اندر ایک مالدار تاجر کا اس نے نام بتایا کہ اس کی بیٹی ہوں، اور اس جن نے مجھے اغوا کر کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے
اور وہ جن ابھی آئے گا اور تمہیں وہ مار دے گا، اور تمہاری وجہ سے وہ شاید مجھے بھی مار دے یا میرے اوپر بھی وہ ناراض ہو اور غصہ کرے، تو کیا بنے گا تمہارا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ ایک جگہ پہ چھپ گیا اور اس نے اس آیت کا ورد جاری رکھا، اس آیت کو پڑھتا رہا۔ کچھ دیر گزری تو وہ جن داخل ہوا اور ایک ایسا زلزلہ سا آیا اس محل کے اندر۔ یہ ایک حقیقی اور تاریخی واقعہ ہے، یہ کوئی فرضی یا افسانوی قصہ کہانی نہیں ہے۔ جب وہ جن وہاں پہ داخل ہوا تو اس نے کہا کہ کون یہاں پہ کوئی انسان آیا ہے؟ یہ فوراً سامنے آیا اس آیت کو پڑھتے ہوئے۔ اس نے کہا کہ میں ہوں اور میں اس لڑکی کو یہاں سے آزاد کرواؤں گا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں اس لڑکی کو یہاں سے آزاد کراؤں۔ جن نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس آیت کو پڑھتے پڑھتے اس نے جب جن کی طرف پھونکا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی برکت سے اس کی طاقت اور قوت سے اپنے کلام کی قدرت دکھانے کے لیے اس جن کو جلا کے راکھ کر دیا، اور اس جن نے ایک چیخ ماری اور جل کے راکھ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس لڑکی کو بھی نجات دے دی اور اس آیت کی برکت سے اس بندے کو بھی نجات دے دی۔ اس نے اس لڑکی کو ساتھ لیا اور وہاں پہ کشتی وغیرہ انہوں نے تیار کی اور سمندر میں ڈالی، اور یہ کنارے پہ پہنچے۔ جب کنارے پہ پہنچے ایک بستی میں داخل ہوئے اور وہاں سے پھر یہ اپنا کوئی سامان وغیرہ بندوبست کر کے وہاں سے، چونکہ محل کے اندر سے بہت سارے ہیرے جواہرات اور سامان یہ اپنے ساتھ لائے تھے جو اس جن نے لوگوں سے چھین کے اور چوری کر کے وہاں پہ جمع کیا ہوا تھا۔ خیر اللہ رب العزت نے اسی آیت کی برکت سے اس بندے کو اس کی جان بھی بچا دی، اس کو مال و دولت بھی عطا فرما دیا، اس جن سے بھی نجات دے دی، اس جن کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہ لڑکی کو لے کے اس کے والد کے گھر پہنچا، اس کا باپ بھی بہت خوش ہوا اور اس نے اس آدمی کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح بھی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کی برکت سے اس بندے کی جان بخشی سے لے کر آگے خوشحال اور خوشگوار اور بہت ثروت والی زندگی تک اس بندے کی مدد فرمائی۔ بہت سارے اولیاء کرام اور اہل اللہ کا یہ معمول ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اللہ تعالی ہر تنگی سے اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں، اور ہر جگہ اس کے لیے راستے نکل آتے ہیں۔ ہر پریشانی سے، ہر اور غم سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا تصور اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ بھی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس پوری آیت کا مفہوم، اور یہ بہت طاقتور اور پاورفل آیت ہے، اس وقت بھی بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام کا یہ معمول ہے اور ہمارا بھی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد صرف 21 بار پڑھتے ہیں۔ خاص عمل ہے اور بہت مجرب عمل ہے، الحمدللہ ہمارے معمول کے اندر بھی ہے، اور ہم آگے اپنے مریضوں کو بھی بتاتے ہیں، اور یہ خود بھی پڑھیں گے، دوسرے مسلمانوں کو بھی بتائیں گے، سب کو آگے یہ پہنچائیں۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کے تمام قسم کے غموں کو دور فرمائے گا، انشاءاللہ تمام مشکلوں کو آسان فرمائے گا اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ ہر غم سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر وہ مبتلا ہوگا تو اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا، اور وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد صرف 21 بار، اول و آخر 3 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تو بہت مجرب عمل ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، آپ خود دیکھیں گے اس عمل کا اثر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔